بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزازیل سے ابلیس تک کی کہانی۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں یہ بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن یعنی تمام جنات کے باپ مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کو مردود کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا۔ ترجمہ: فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اس سے ایک درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ اگر بڑے سے بڑے عابد کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور اگر بڑے سے بڑے گناہ گار کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و عقارت ہو گئی، اور وہ دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ انسان عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی پر شیطان کی وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں وسوسہ ڈال کر بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ ابلیس آیات قرآنی میں آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بے شک شیطان کا گروہ بہرحال گاٹھا اٹھانے والا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں حسین بنا دیتا ہے۔ اے اولاد آدم، خبردار، شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے، وہ اور اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہمنشیں ہوگا۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے، اور شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شر نفس، شر شیطان سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔